پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج آپ کو کون سی کہانی سنائی جائے؟ اچھا، آج میں آپ کو جو کہانی سنانے والا ہوں اس کا نام ہے عقل مند حکیم۔ گزرے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کو کھانے پینے کی بہت زیادہ عادت تھی۔ مشیروں نے اس کے جو کئی وزیر تھے اس نے کئی مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ زندگی صرف ایک مرتبہ ملتی ہے، جس قدر مزے کر سکو ضرور کرو۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ موٹا ہونا شروع ہو گیا۔ اس وجہ سے اپنے روزمرہ کے کام کاج ٹھیک طرح سے سرانجام نہیں دے پا رہا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا، لیکن کھانے پینے کی عادت نہ چھوڑی۔ بہت سے حکیموں طبیبوں کو طلب کیا جو موٹاپے کا علاج کرتے، لیکن بے سود۔ ایک حکیم نے جھنجھلاہٹ میں ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی کہ آپ کی تمام تر تکالیف مشکلات کی بنیاد وجہ ان کی بسیار خور میں زیادہ کھانا ہے۔ جب تک بادشاہ اس بات پر قابو نہیں کر پاتے اس کے موٹاپے کا علاج نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ شاہی طبیب کو یہ مشورہ سن کر سیخ پا ہو گیا اور حکم دیا کہ اس کو زنجیریں پہنا کر دربار کے کونے میں بٹھا دیا جائے، اس کا کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ ایک دن بادشاہ کو بتایا گیا کہ سرحدی علاقے میں بوڑھا دانا حکیم رہتا ہے، وہ لوگوں سے کم ملتا ہے، لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر انسان کا چہرہ دیکھ کر مرض جان لیتا ہے اور اس کا علاج کرتا ہے۔ پہلی خوراک سے افاقہ ہوتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا فوراً عقل مند حکیم کو دربار میں پیش کیا جائے۔ حکیم جب دربار میں پیش ہوا تو اس کو تعجب ہوا کہ شاہی حکیم موٹاپا دور کرنے کے لیے خوراک کم کرنے کا مشورہ دینے کی سزا بھگت رہا ہے۔ بادشاہ نے حکیم کو کہا کہ ایسی دوا تجویز کرو جس سے بغیر کسی مشقت اور تکلیف کے مسئلہ حل ہو جائے۔ حکیم کو بتایا گیا، بادشاہ وہمی ہے۔ چنانچہ کچھ لمحے سوچنے کے بعد حکیم صاحب نے جواب دیا، مجھے ایک دن کی مہلت دے دیجیے تاکہ ستاروں کی چال کے مطابق دوا تلاش کر سکوں۔ اگلی صبح حکیم صاحب دربار میں پیش ہوئے تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اس نے بادشاہ سے جان کی امان پاتے ہوئے افسردگی سے عرض کی کہ میں نے رات بھر ستاروں کی چال پر غور کیا اور آپ کا جائزہ بنایا تو معلوم ہوا زندگی کی گھڑیاں مہینے بھر کی رہ گئی ہیں، اس کے بعد آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ بادشاہ سلامت، میں نے آپ کے لیے بہترین دوا تجویز کی ہے، اجازت ہو تو علاج شروع کروں، مگر فی الحال میرا مودبانہ مشورہ ہے کہ آپ علاج معالجے کے چکر میں پڑے بغیر اسے ایک مہینے میں دنیا کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہوں۔ بادشاہ نے اس حکیم کو قید کرنے کا حکم دیا اور دربار برخاست کر دیا۔ جب تمام لوگ چلے گئے تو بادشاہ نے ڈال ہو کر تخت پر گر پڑا۔ اسے اپنی موت 1 ماہ کے فاصلے پر دکھائی دینے لگی۔ اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہونے کے باوجود خود کو بے سہارا اور تنہا محسوس کر رہا تھا۔ وہ جینا بھی چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ کسی بھی انسان کے لیے موت سے فرار ممکن نہیں۔ اس کی پرنم آنکھیں چھت کو تکی جا رہی تھیں۔ اب بادشاہ کی زندگی اکثر بدل چکی تھی، وہ تمام تفریحات ختم ہو چکی تھی۔ اس نے شاہی حکیم کو رہا کر دیا، وہ تنہا رہنے لگا، شاہی محل چھوڑ کر مسجد میں چلا گیا۔ اب دم یاد الہی میں مشغول رہتا۔ ملکہ اب اسے بڑی مشکل سے صرف چند لقمے کھلانے میں کامیاب ہوتی۔ موت کے غم میں بادشاہ روز بروز کمزور ہو رہا تھا۔ ایک منٹ، ایک گھنٹہ، ایک دن گن کر گزرتا۔ انہی حالات میں 1 مہینہ گزر گیا، بادشاہ دبلا پتلا ہو گیا۔ 30ویں دن اس نے دانا حکیم کو جیل سے بلوایا اور کھوکھلی آواز میں پوچھا، کیا آج میں واقعی مر جاؤں گا؟ دانا حکیم صاحب نے جواب دیا، اللہ بادشاہ کو سلامت رکھے، میری حیثیت نہیں کہ غیب کے حالات جان سکوں۔ غیب کا تو علم تو صرف اللہ جانتا ہے، کہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کی موت کب آئے گی۔ دراصل میرے پاس آپ کے علاج کے لیے اس کے سوا کوئی ترکیب نہیں تھی کہ آپ پر فکر مسلط کروں، اور موت کی فکر کے علاوہ کوئی ایسی فکر نہیں تھی کہ جو انسان کو راست پر لا سکے۔ دانا حکیم 1 لمحے کے لیے رکا اور گویا، میرے خیال میں آپ نے اس ماہ میں نہ صرف اپنا وزن کم کیا بلکہ بہت کچھ حاصل کیا۔ پھر یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ عقل مند حکیم کی بات سن کر بادشاہ کی بادشاہی کھل گئی۔ اس سے بہت خوش ہوا۔ اس نے حکیم کو وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی، لیکن حکیم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میری جھونپڑی مجھے محلات سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر بادشاہ عدل سے حکومت کرے تو ہر لمحہ بادشاہ کی مدد کو تیار رہے گا۔ بادشاہ سے اسلامی احکامات کے مطابق حکومت کرنے کا وعدہ لے کر عقل مند حکیم رخصت ہو گیا۔ ہے نا بچوں، مزے کی بات۔